بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ یہ نام اب سنا ہو تو شاید کسی کو عام لگے، لیکن میرے لیے اس میں ایک مکمل زندگی چھپی ہے۔ میں اس دنیا میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جنہوں نے میری ہر خواہش، ہر خواب کو اپنی آنکھوں میں رکھا۔ اماں کا سایہ مجھ پر بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، لیکن ابا نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ماں کے بغیر پلی بڑھی ہوں۔ میری ہر ضد، ہر ناز، ہر خاموشی ابا کے لیے آواز بن جاتی تھی۔ ابا کی زمینیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ کئی گاؤں، کئی لوگ ان کے نام اور ان کے مرتبے سے واقف تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ابا نے کہا تھا، میری بیٹی ہی میرا وارث ہے، بس یہی کافی ہے۔ شاید اسی لیے میں کبھی کمی محسوس نہیں کر سکی۔ گھر میں نوکر، گاڑی، ہر آسائش موجود تھی، لیکن جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ابا کا بے پناہ پیار تھا۔ میری زندگی کا دوسرا موڑ وہ دن تھا جب میری شادی ہوئی۔ میرے لیے رشتہ آیا تو ابا نے خود جا کے لڑکے والوں سے ملاقات کی۔ وہ ایک امیر، پڑھا لکھا اور بظاہر سلجھا ہوا انسان تھا۔ شادی ہوئی خوب دھوم دھام سے۔ جب میں سسرال پہنچی تو لگا جیسے زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی ہو۔ شوہر کی توجہ، محبت، ہر چیز میری توقع سے بڑھ کر تھی۔ ابا اکثر کہتے، بیٹی تم اب پرائے گھر کی ہو، لیکن یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہے۔ میں ان کی بات پہ مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ابا ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم مانگتے ہیں۔ میری شادی کو بھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک دن فون آیا۔ فون کی گھنٹی ایسی تھی جیسے کسی انجان خبر کی چاپ ہو۔ جب فون اٹھایا تو رشتہ دار کی آواز کانوں میں ٹوٹی جیسے کچھ برا ہو گیا ہو۔ رخسانہ، تم فوراً آ جاؤ، ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے کو تھا، دل جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے شوہر کو دیکھ کر بس اتنا کہا، مجھے ابا کے پاس جانا ہے، فوراً۔ جب میں پہنچی تو دروازے پر لوگ جمع تھے، کچھ خاموش، کچھ افسردہ، کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ابا کی لاش سفید کفن میں لپٹی ہوئی میرے سامنے تھی۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ بس آنکھیں برس رہی تھیں اور دل، وہ تو جیسے کسی نے چھین لیا تھا۔ شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سہارا دیا۔ وہ لمحے جب میں نے خود کو تنہا ترین محسوس کیا، میرے شوہر کی موجودگی نے مجھے سنبھالا۔ کچھ دن گزرے، سب رشتہ دار واپس چلے گئے۔ ابا کا کمرہ بند کر دیا گیا۔ ان کی گھڑی، ان کی اینک، ان کی بستر کی مہک، سب وہیں تھا، بس وہ خود نہیں تھے۔ ایک دن شوہر نے کہا، رخسانہ، ابا نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو انہوں نے دی ہے وہ اعتماد ہے۔ وہ چاہتے تھے تم یہ سب خود سنبھالو۔ میں نے سر ہلایا، لیکن میری آنکھیں ابا کے آخری الفاظ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو وہ کہہ نہ سکے تھے۔ رخسانہ، تم میرے بعد بھی اکیلی نہیں ہوگی۔ ان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب انہوں نے زمینوں کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا، یہ سب تمہارا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی تم پر حکم چلائے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ شوہر کا ساتھ تھا اور میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ دن گزرنے لگے، مہینے، پھر سال۔ میری زندگی میں بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن وقت کے ساتھ کچھ ایسی خاموشیاں جنم لینے لگی جن کا شور صرف دل سنتا ہے۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ شوہر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا، میں گھر سنبھالتی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر باتوں میں بچوں کا ذکر بڑھنے لگا۔ کبھی کوئی مہمان آتا تو کہتے، رخسانہ، اب تو ننھے مہمان کی خوشبو آنی چاہیے۔ میں مسکرا دیتی، لیکن اندر سے ایک نامعلوم گھبراہٹ سی محسوس ہوتی۔ سسرال والے بھی اب کھل کر کہنے لگے تھے۔ ایک دن نند نے کہا، بھابھی، بھائی کو بچے بہت پسند ہیں، آپ لوگ کب خوشخبری دے رہے ہو؟ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بس مسکرا دیا، جیسے سب ٹھیک ہے، جیسے کچھ مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن پھر ایک دن اس نے کہا، رخسانہ، چلو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، بس تسلی ہو جائے گی۔ ہم دونوں نے کچھ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔ رپورٹس آئیں، شوہر کی رپورٹس مکمل طور پر نارمل تھیں، میری رپورٹس کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے نظریں جھکا کر کہا، آپ کے لیے ماں بننا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں خاموش تھی۔ شوہر نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شام کو نندو اور ساس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب خیر ہے نا؟ شوہر نے بس اتنا کہا، کچھ وقت لگے گا، دعا کریں۔
لیکن جیسے ہی بات آہستہ آہستہ خاندان والوں کو پہنچی، ماحول بدلنے لگا۔ اب میری ہر حرکت پر تبصرہ ہونے لگا۔ رخسانہ کو کوئی فکر نہیں، نہ دعا نہ دوا۔ ایک دن ساس نے کھانے کی میز پر صاف صاف کہا، اگر کسی عورت میں اولاد کی صلاحیت نہ ہو تو کیا مرد کو ساری زندگی محروم رکھا جائے؟ میں پہلی بار اس جملے پر پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ شوہر نے کچھ نہ کہا، نہ حمایت کی نہ اختلاف۔ ان دنوں میں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے، علاج کے مختلف مراحل سے گزری، دوائیاں، ہارمونی انجیکشنز، وقت پر دعائیں، سب کیا، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ آئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا، رخسانہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس دن میں نے کچھ دیر کلینک کے باہر بینچ پر بیٹھی رہی۔ ٹھنڈی دھوپ تھی، لوگ آ جا رہے تھے اور میرے اندر یہ خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر آئی تو ساس نے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں چپ رہی۔ میری خاموشی ہی شاید سب سے بڑا جواب تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے شوہر سے کہا، ہم بچہ گود کیوں نہ لے لیں؟ وہ کمرے میں چلتے چلتے رکا، مڑا اور کہا، میں اتنی جائیداد کا مالک ہوں، مجھے اپنی اولاد چاہیے۔ ویسے بھی مسئلہ تمہارے اندر ہے، میرے اندر نہیں۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ میرے جسم کی کمزوری میرے رشتے پر سوال بن چکی ہے۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ ساس نے ایک لڑکی پسند کی ہے، رشتے داروں میں سے تھی، خوبصورت، کم عمر اور ظاہر ہے صحت مند۔ میری موجودگی میں ان سب کی باتیں ہوتی رہی جیسی میں کوئی فرنیچر کا ٹکڑا ہوں۔ نند نے کہا، بھائی کو نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، رخسانہ کو تو خود سمجھنا چاہیے۔ میرے اندر غصے کی جگہ ایک عجیب سا سکوت تھا۔ میں نے شوہر سے کہا، کیا تم واقعی دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، تمہیں گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن تمہیں برابر کا درجہ بھی نہیں دے سکتا، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اب شوہر زیادہ تر وقت دوسری لڑکی کے ساتھ ہوتا، نئی بیوی، نئی امید، نئی زندگی، اور میں اسی پرانی زندگی میں ایک تماشائی۔ شوہر اب کھانے کی میز پر میرے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی خاندانی دعوت ہوتی تو وہ صرف نئی بیوی کے ساتھ آتا۔ میری موجودگی ایک بوجھ کی طرح محسوس کی جاتی۔ نندیں اب کھل کر بات کرتی تھیں، رخسانہ کو چاہیے خود ہی چھوڑ دے، بھائی پر کیوں بوجھ بنی ہے؟ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، میں دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، لیکن کسی دن بھی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ ایک رات وہ کمرے میں آیا، پہلی بار کئی دنوں کے بعد۔ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا، سب خیریت ہے؟ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ رخسانہ، میں چاہتا ہوں تم ایک فیصلہ کرو۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ کیسا فیصلہ؟ یہ رشتہ ایسے نہیں چل سکتا۔ میری دوسری بیوی ماں بننے والی ہے، میں اب اپنا وقت، اپنی زندگی اس کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن جو مقام، جو محبت تمہیں پہلے ملتی تھی، اب وہ نہیں ملے گی۔ اگر چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ وہ جملے جن کا خدشہ تھا وہ اب حقیقت بن چکے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مطمئن تھا، جیسے اپنا فرض ادا کر رہا ہو۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، شاید جواب کے انداز نے اسے چونکا دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ میں نے سر ہلا دیا، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 2 دن بعد اس نے طلاق نامہ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک سفید کاغذ، سادہ تحریر اور ایک فیصلہ، بے آواز، بے رنگ۔ میں نے اس پر دستخط کیے، بغیر کسی شرط، بغیر کسی تکرار۔ پھر اپنے پرانے گھر کا راستہ لیا، وہی گھر جسے ابا نے میرے لیے محفوظ رکھا تھا۔ گھر کئی مہینوں سے بند پڑا تھا، دروازے پر زنگ، صحن میں سوکھے پتے، کھڑکیاں گرد سے بھری ہوئی۔ میں نے تالا کھولا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھولا۔ اندر قدم رکھا تو اماں اور ابا کی یادیں در و دیوار سے لپٹنے لگی، جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہوں، تو واپس آ گئی؟ میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، نوکرانی کو بلایا، پرانے پردے بدلوائے، فرنیچر جھاڑا۔ ہر کمرہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ابا کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ میز پر ان کی گھڑی، دراز میں چشمہ، ایک کتاب جس میں کاغذ دبا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا، ابا کی تحریر تھی، رخسانہ، یہ گھر تمہاری پناہ ہے، کبھی ضرورت پڑے تو واپس آ جانا۔ اگلے دن سامان آیا، جو تھوڑا بہت میرے نام بچا تھا، وہ میں نے الگ کمرے میں رکھوا دیا۔ شوہر کے دیے تحفے، تصویریں، سب ایک صندوق میں بند کر دیے۔ اب میری زندگی میں نہ وہ مرد تھا نہ وہ رشتہ۔ پڑوس کی خالہ آئی، بولی، بیٹی تم واپس آ گئی، طلاق ہو گئی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ ہاں خالہ، اللہ بہتر کرے گا، لیکن زندگی یوں اکیلی نہ گزارنا، کچھ سوچنا پڑے گا۔ شام کو جب میں چھت پر گئی تو پورا محلہ ویسا ہی تھا، لوگ ویسے ہی ہنستے بولتے تھے۔
بس میرے اندر کی خاموشی بڑھ گئی تھی۔ چند دن یوں ہی گزرے۔ صبح چائے بنا کر خود پیتی، کبھی ٹی وی کھولتی، کبھی موبائل پر تصویریں دیکھتی۔ ایک دن ابا کی پرانی ڈائری ملی جس میں ان کی زمینوں، کرایہ داروں کے نوٹس اور کچھ نجی خیالات درج تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ابا کی زمینوں کا انتظام خود سنبھالوں گی۔ اگلے ہفتے وکیل سے ملاقات کی، سارے کاغذات اپنے قبضے میں لیے اور زمینوں کی صورتحال معلوم کی۔ 2 جگہ سے کرایہ آنا بند ہو چکا تھا، ایک زمین پر تنازع تھا۔ میں خود گئی، فائل لے کر اپنے نام کی پاور آف اٹارنی کے ساتھ۔ لوگ چونکے، بی بی جی خود آئی ہیں؟ ایک زمیندار نے کہا، ہمیں لگا تھا آپ شہر میں ہیں، اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب معاملے کا آغاز ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ 2 ہفتوں میں میں نے سارے معاملے سنبھال لیے، وکیل، پٹواری اور پرانے گاؤں کے نمبردار سے ملاقاتیں کی۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ میں کچھ کر رہی ہوں، کوئی کام، کوئی مقصد۔ لیکن رات کو جب میں واپس آتی اور بستر پر لیٹتی تو کمرے کی خاموشی مجھے یاد دلاتی کہ میں اب اکیلی ہوں، ماں نہیں ہوں، بیوی نہیں رہی، بس ایک عورت ہوں جس کے پاس جائیداد ہے، زمینیں ہیں، پر رشتہ کوئی نہیں۔ دن اپنے وقت پر چڑھتے تھے اور وقت پر ڈھل جاتے تھے، لیکن میرے اندر جیسے کچھ رکا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر پردے ہٹاتی، کھڑکی کھولتی، کمرے میں دھوپ آتی، پر دل میں اجالا نہیں اترتا تھا۔ ایک عجیب سا خالی پن تھا جو ہر کام کے ساتھ گھومتا، جیسے ہر کام کا مقصد ختم ہو چکا ہو۔ ابا کا گھر جو پہلے سکون دیتا تھا اب دیواروں سے بوجھ ٹپکتا تھا۔ میں کھانے کا وقت بھولنے لگی تھی، کبھی دوپہر کو ناشتہ کرتی، کبھی شام کو چائے بنا کر چھوڑ دیتی۔ نوکرانی پوچھتی، بی بی جی کچھ کھائیں گی؟ اور میں صرف سر ہلا دیتی، نہیں۔ ایک دن خالہ کی بیٹی مائرہ ملنے آئی، وہ میرے بچپن کی دوست جیسی تھی، پر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسی کمرے میں داخل ہوئی تو صاف بولی، رخسانہ تمہارا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے تم زندگی سے دور ہو چکی ہو۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں، بس وقت ہے، گزر جائے گا۔ وہ میرے قریب آئے، بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ خلا ہے، اور خلا خود سے نہیں بھرتے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے نظریں چرا لی، کیا کر سکتی ہوں؟ جو رشتہ ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا ممکن نہیں، اور جو خواب بکھر چکے ہوں ان کی کرچیاں سمیٹنے سے ہاتھ لہو لہان ہوتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، رخسانہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بھول جاؤ، لیکن تم خود کو ایک کمرے میں قید کر کے کیا پا رہی ہو؟ کیا ابا یہی چاہتے تھے؟ کافی دیر خاموشی چھائے رہی، پھر اس نے نرمی سے کہا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ میں نے سر ہلایا، کہو۔ یا تو کسی ایسے مرد سے شادی کر لو جس کے بچے ہوں، جنہیں ماں کی ضرورت ہو، یا پھر کوئی بچہ گود لو۔ تمہیں کسی کی ضرورت ہے اور کسی کو تمہاری۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تھوڑا سا لرز گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ مجھ سے وہ بات کہہ رہی ہو جو میں خود سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ مائرہ، کیا ایک عورت جو ماں نہیں بن سکتی، کیا اسے گود لینے کا حق ہے؟ رخسانہ، ماں بننے کے لیے صرف جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، دل چاہیے، اور وہ تمہارے پاس ہے۔ مائرہ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک لان میں بیٹھی رہی۔ ارد گرد کا موسم بدلا نہیں تھا، پر میرے اندر کچھ ہل چکا تھا۔ اگلے دن میں بازار گئی، 1-2 دکانوں پر رکی، کچھ نئی چادریں اور پردے خریدے۔ واپسی پر وہی اشتہار پھر نظر آیا، یتیم بچوں کے لیے فلاحی ادارہ جنہیں ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ میں نے موبائل میں نمبر نوٹ کیا، پر کال نہیں کی۔ دل ہلتا ضرور تھا پر قدم نہیں اٹھتے تھے۔ 2 دن بعد جب میں پرانی کتابوں کی الماری صاف کر رہی تھی، ابا کی ایک پرانی فائل ہاتھ لگی جس میں ایک بچے کی تصویریں تھیں۔ شاید کوئی ان کے کسی جاننے والے کا بچہ تھا جسے تعلیم کے لیے اسپانسر کر رہے تھے۔ اس بچے کی مسکراہٹ میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے تصویریں اپنے بیڈ کی سائڈ دراز میں رکھ دیں۔ شام کو میں نے دوبارہ وہ اشتہار کھولا اور اس بار نمبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی، لیکن کال ملا دی۔ السلام علیکم، یہ ادارہ الماس فاؤنڈیشن ہے؟ دوسری طرف سے نرمی سے جواب آیا، جی، ہم یتیم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا آپ کچھ معلومات لینا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں کوئی بچہ گود لینا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی ہوئی، پھر نرمی سے کہا گیا، آپ ملاقات کے لیے آ سکتی ہیں، ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن فون رکھنے کے بعد دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن شاید وقت نے مجھے اس طرف دھکیل دیا تھا۔ اس رات میں کافی دیر تک نہیں سو سکی۔ اماں کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا میں کسی کے لیے ماں بن سکتی ہوں؟ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں جیسے ایک ہلکی سی آواز آئی، اگر نیت سچی ہو تو ہر رشتہ ممکن ہے۔
اگلی صبح میں نے وہ نمبر دوبارہ ڈائل کیا جو گزشتہ رات الماس فاؤنڈیشن کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ دوسری طرف ایک عورت خوش اخلاقی سے بات کی۔ میں نے وقت مانگا اور اس نے اگلے دن کا کہا 11 بجے آ جائیں، فاؤنڈیشن کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ صبح سویرے میں نے تیار ہو کر پرانی جاننے والی آنٹی کو فون کیا جن کے بارے میں مجھے یاد تھا کہ وہ ابا کے وقت میں اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، فلاحی کاموں سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہوں تو انہوں نے فوراً کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی رخسانہ، تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ہم دونوں 11 بجے کے قریب ادارہ پہنچے۔ دروازے پر بورڈ لگا تھا الماس فلاحی ادارہ، بے سہارا بچوں کے لیے امید کی جگہ۔ استقبالیہ پر ہمیں ایک نرم لہجے والی خاتون ملی جو ہمیں اندر لے گئی۔ ہم ایک چھوٹے آفس میں بیٹھے جہاں بچے کی گود لینے سے متعلق دستاویزات اور ضروری ضوابط سمجھائے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ بچے کی عمر کیا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا چھوٹا بچہ، شاید 3 یا 4 سال کا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ہمارے ادارے میں اس وقت سب بچے 11 سال یا اس سے اوپر کے ہیں۔ چھوٹے بچے زیادہ تر فوراً اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے چہرے پر تھوڑا سا تذبذب آیا۔ میں نے نظریں آنٹی کی طرف کی جنہوں نے بس آہستہ سے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں آگے دیکھو، شاید کچھ خاص مل جائے۔ ہمیں ایک ہال کی طرف لے جایا گیا جہاں بچے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، کچھ ڈرائنگ کر رہے تھے اور کچھ آپس میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ سب اپنی دنیا میں مگن تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تشنگی تھی جیسے کسی رشتے کا انتظار ہو۔ میری نظریں سب بچوں پر گھوم رہی تھیں کہ کمرے کے کونے میں ایک لڑکا الگ تھلگ بیٹھا نظر آیا۔ اس کا چہرہ سانولا، آنکھیں بڑی بڑی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، بس اپنی جگہ پر ٹکٹکی باندھے سامنے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار اس کے قریب گئی۔ آنٹی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چونکا، پھر آہستہ سے بولا فہد۔ یہاں کب سے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، شاید خاموشی میں لپٹی ہوئی کہانی یا پھر ایک انجانی اپنائیت جو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ واپس آفس آئی تو کہا مجھے فہد سے ایک بار پھر بات کرنی ہے۔ اگلے دن میں دوبارہ گئی۔ اس بار صرف میں تھی۔ فہد دوبارہ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ کھلونے خریدے تھے، ایک چھوٹی گاڑی، رنگین پزل اور ایک کتاب۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس نے گاڑی ہاتھ میں لی پر مسکرایا نہیں۔ پھر کہا کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ آپ دوبارہ آئیں گی یا بس ایک دن کی بات ہے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی میں آئی ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں، پھر بہت آہستہ سے کہا تو پھر کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ اس رات میں واپس گھر آئی تو ایک نیا احساس سا تھا۔ خاموشی اب ویسی نہیں رہی تھی جیسے کوئی روشنی کسی بند کمرے میں آ چکی ہو۔ اگلے دن ساری قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ دستاویزات مکمل کی، فاؤنڈیشن کی طرف سے مشاہداتی انٹرویو ہوا اور ایک ہفتے بعد مجھے فہد، جسے میں نے دل میں پہلے ہی اپنا بیٹا مان لیا تھا، گھر لانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ میرے گھر کا پہلا قدم تھا اور میری زندگی کا نیا آغاز۔ وہ دن جب میں فہد کو لے کر گھر واپس آئی، دروازہ کھولتے ہوئے دل عجیب سی دھڑکن میں تھا۔ وہ میرے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا جیسے ہر چیز کو ناپ رہا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، یہاں تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ کوئی پرانی بات یاد دلائے گا۔ اس نے سر ہلایا لیکن چہرے پر الجھن تھی، جیسے دل میں ابھی یقین مکمل نہیں آیا۔ میں اسے وہ کمرہ دکھانے لے گئی جو میں نے پچھلے ہفتے تیار کروایا تھا۔ نیلا رنگ اس کی آنکھوں کے مزاج سے میل کھاتا تھا۔ دیواروں پر سپر ہیرو کے اسٹیکر تھے، بیڈ کے ساتھ نیا اسٹڈی ٹیبل اور ایک الماری جس میں نئے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے نمیر۔ وہ چونکا۔ نمیر؟ ہاں، اب تمہارا نام نمیر ہے۔ یہ نام میں نے برسوں پہلے سوچا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید کبھی میری گود میں بچہ ہوگا تو یہ نام دوں گی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دھیرے سے کہا ٹھیک ہے نمیر، اچھا ہے۔ اگلے دن صبح وہ کافی دیر تک سوتا رہا۔ نوکرانی نے آ کر کہا بی بی جی، بچے کو ناشتہ دوں؟ نہیں، میں خود دوں گی۔ میں نے خود ناشتہ تیار کیا، گرم پراٹھے، انڈا اور دودھ۔ جب میں ٹرے لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھا باہر کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، آج ناشتہ ہم دونوں ایک ساتھ کریں گے۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں نے لان میں بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ وہ بہت زیادہ بات نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ تھوڑا سا سکون آنے لگا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے اسکول کے لیے فارم بھر دیا۔
ایک قریبی پرائیویٹ اسکول تھا جہاں بچے صرف تعلیم ہی نہیں خود اعتمادی بھی سیکھتے تھے۔ انٹرویو کے لیے جب ہم اسکول گئے تو نمیر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بس تم وہی بنے رہو جو ہو، کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں۔ اسکول انتظامیہ نے پوچھا بچے کے والد کا نام؟ میں نے تھوڑا رک کر کہا صرف ماں کافی ہے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کے لیے اسکول کی یونیفارم، جوتے، بیگ اور ساری کتابیں خریدی۔ واپسی پر ہم مارکیٹ گئے۔ نمیر کی پسند کے کپڑے، کھلونے اور ایک سائیکل بھی لی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس نے پہلی بار گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مسکرا کر میری طرف دیکھا، ایک خاموش مسکراہٹ جو زیادہ دیر نہ ٹھہری لیکن کافی تھی میرے دل کو کچھ کہنے کے لیے۔ گھر آتے ہی میں نے سائیکل صحن میں رکھوائی۔ شام کو جب میں نے کچن سے جھانکا تو وہ سائیکل پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار گر رہا تھا، پھر سنبھل رہا تھا۔ نوکرانی ہنس رہی تھی۔ میں نے اسے منع کیا، ہنسو مت، وہ سیکھ رہا ہے، بس دیکھو۔ نمیر اسکول سے آتا تو میں اس کا بیگ خود کھولتی، ہوم ورک دیکھتی اور ساتھ بیٹھ کر کام کرواتی۔ کچھ دن بعد اس نے کہا امی آج ٹیچر نے میری تعریف کی۔ کیوں؟ میں نے سب سے پہلے میتھ کا سوال حل کیا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما۔ شاباش میرے بیٹے، ایسی آگے بڑھتے رہو۔ رات کو وہ اکثر خاموشی سے سوتا، پر ایک بار میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ جاگ رہا تھا۔ پوچھا نیند نہیں آ رہی؟ امی اگر میں اچھا نہ بن سکا تو بھی تم میرے بیٹے ہی رہو گے۔ اچھا ہونا ضروری ہے لیکن تمہارا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار میرے ساتھ کہانی سن کر سونا پسند کیا۔ میں نے اسے پرانی کہانی سنائی، ایک ایسی ماں کی جو اپنے بچے کو جنگل سے بچا کر لاتی ہے اور اسے دنیا کا سب سے محفوظ کمرہ دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ اسکول کی باتیں خود سے کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتا، جیسے آج کسی نے کیا کہا، کس سے دوستی ہوئی۔ یہ معمولی باتیں نہیں تھی، یہ اعتماد کی بنیاد تھی۔ میں نے گھر میں 2 ملازم رکھے تھے تاکہ باقی کام وہ سنبھالیں اور میں اپنا زیادہ وقت نمیر کے ساتھ گزار سکوں۔ ہم شام کو لان میں بیٹھتے، کبھی لوڈو کھیلتے، کبھی کتاب پڑھتے اور کبھی خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ایک دن جب وہ اپنے کھلونے ترتیب دے رہا تھا، میں نے کہا نمیر اگر تم چاہو تو کسی دن ہمیں پارک جانا چاہیے۔ وہ ہنسا، پہلے سائیکل چلانا سیکھ لوں پھر چلیں گے۔ یہ چھوٹے لمحے، چھوٹے جملے میرے لیے مکمل زندگی کی علامت تھے۔ نمیر کی موجودگی نے گھر میں زندگی تو واپس لا دی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میری نظروں سے چھپ نہیں سکی۔ شروع میں جو ملازمین کو رکھا تھا تو ان میں سے ایک نعمان کافی سنجیدہ اور خوش طبع تھا، دوسرے نسرین جو کہ صفائی کا کام دیکھتی تھی، ہر وقت چکانی رہتی جیسے کسی بات سے ڈرتی ہو۔ کچھ ہفتے بعد جب گھر کے معاملات قدرے مستحکم ہونے لگے، میں نے نوٹ کیا کہ نسرین اور نعمان اکثر آپس میں آہستہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر جب نمیر آس پاس ہوتا تو وہ بات روک دیتے یا موضوع بدل دیتے۔ ایک دن نسرین کچن میں کچھ برتن دھو رہی تھی، میں اچانک پیچھے آ گئی۔ اس نے چونک کر برتن چھوڑ دیے۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی، بس برتن ہاتھ سے پھسل گیا۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھیں۔ نعمان جو عام طور پر ہدایت کے بغیر کام کرتا تھا اب کچھ زیادہ سوالات کرنے لگا تھا، جیسے بی بی جی یہ الماری کی چابی آپ کے پاس ہے، یا اوپر والے کمرے میں کون رہتا تھا؟ میں نے سوالوں کے جواب دیے مگر ان کا ارادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جب میں لاؤنج سے گزر رہی تھی تو نسرین اور نعمان ایک دوسرے کے قریب کھڑے سرگوشی کر رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر پڑی دونوں نے نظریں چرا لیں۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بی بی جی، بس نسرین کہہ رہی تھی کہ آج بارش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے آگے قدم بڑھا دیے، لیکن اس دن سے میں ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ نمیر بھی پچھلے کچھ دنوں سے بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اسکول سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، ہوم ورک بھی خود ہی کرتا اور اکثر دروازہ بند رکھتا۔ پہلے وہ مجھ سے دن کی چھوٹی بڑی باتیں شیئر کرتا تھا، اب صرف 1-2 لفظ میں بات ختم کر دیتا۔ ایک رات کھانے کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا نمیر سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ پھر اتنا چپ کیوں ہو؟ امی بس نیند نہیں آتی کبھی کبھی۔ میں نے اس کا سر سہلایا۔ اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کیا کرو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن کچھ ایسا تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے گھر کی صفائی کے دوران کچھ پرانے کاغذات ترتیب دینے شروع کیے۔ نعمان کو کہا اوپر والے اسٹور سے فالتو چیزیں نیچے لے آؤ۔
کچھ دیر بعد جب میں اوپر گئی تو دیکھا نعمان الماری کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس سے الماری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ میں وہ فائلز ڈھونڈ رہا تھا جو آپ نے کہی تھی۔ میں نے اسٹور کہا تھا، یہ کمرہ نہیں۔ وہ بکھلا گیا، پھر خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ شام کو نسرین نے کام ختم کرنے کے بعد کہا، بی بی جی، نعمان نے کہا ہے وہ کل سے نہیں آئے گا۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ اس نے کہا کوئی اور کام مل گیا ہے۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ اسی رات جب میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو باورچی خانے سے کچھ کھسر پھسر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں سے وہاں پہنچی۔ نسرین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، وہ بچہ پوری طرح سیٹل ہو گیا ہے، لیکن ابھی کام باقی ہے۔ جیسے وہ سامان ہاتھ لگے گا ہم سب ختم کر دیں گے۔ بی بی جی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے فوراً کچن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چونک کر فون بند کر چکی تھی۔ کون تھا فون پر؟ میری بہن تھی۔ بی بی جی بیمار ہے، اسی کا حال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر کمرے کی طرف واپسی کی، لیکن دل میں کھٹک بڑھ چکی تھی۔ اسی رات میں نے نسرین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ کل سے مت آنا، تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ نسرین کی رخصتی کے بعد گھر کی فضا کچھ بدلی بدلی محسوس ہوئی، مگر میرے دل میں جو شک تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ نعمان اب بھی کام پر آتا لیکن اس کی حرکات میں وہی عجیب سنجیدگی باقی تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اسے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں اب ہر حرکت پر تھیں۔ نمیر، جو کچھ دنوں سے زیادہ خاموش تھا، اب تھوڑا باتونی ہو گیا تھا، جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ اب دکھاوا کرنا ہے۔ اسکول سے آ کر وہ مجھ سے باتیں کرتا، ہنستا، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا، لیکن اندر کہیں کچھ اب بھی چھپا ہوا تھا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، باہر ہلکی ہلکی گرج تھی۔ میں چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی جب نیچے لان کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ عام حالات میں شاید میں توجہ نہ دی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں کے واقعات نے مجھے بہت حساس بنا دیا تھا۔ میں دبے قدموں نیچے آئی، پچھلے دروازے کے جھروکے سے دیکھا تو نمیر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روشنی بہت مدھم تھی، لیکن اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، سب ہو جائے گا۔ زیور اور پیسے دونوں نکال لیے ہیں، کل تک زمین کے کاغذات بھی لے آؤں گا، بس تھوڑا وقت دو۔ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز تھی، لیکن الفاظ پوری طرح نہیں سنائی دے رہے تھے۔ میں لرز گئی، سانس اندر ہی اٹک گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس اوپر آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گردش کرنے لگے جب اس نے مجھے امی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میں ایک بار پھر دھوکے کا شکار ہوئی ہوں؟ میں نے صبح ہونے تک کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن معمول کے مطابق ناشتہ بنایا، اسکول بیگ تیار کیا، لیکن دل میں ایک بوجھ تھا جو ہر لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ جب وہ اسکول چلا گیا تو میں نے فوراً وکیل کو فون کیا، زمین کے کاغذات کی تصدیق کروانے کی درخواست کی اور ساتھ میں گھر کی CCTV فوٹیج بھی چیک کروائی۔ پچھلے ایک ہفتے میں نمیر رات کو کئی بار لان میں گیا تھا اور اکثر وہیں کچھ وقت گزارتا تھا۔ اسی دن شام کو جب وہ واپس آیا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش کی۔ اسکول کیسا رہا آج؟ اچھا تھا، میتھ کا ٹیسٹ دیا، مجھے لگتا ہے پورے نمبر آئیں گے۔ شاباش، اور باقی سب ٹھیک؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ اس کی باتوں میں بناوٹ تھی۔ میں نے سوال نہیں کیے، بس سننے لگی۔ رات کو میں نے نیند کی اداکاری کی اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ آدھی رات کو قدموں کی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہی پرانا راستہ، وہی لان، وہی مدھم روشنی۔ نمیر فون پر بات کر رہا تھا۔ بی بی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، میں نے زیور الماری کے نیچے والے خانے سے نکال لیا ہے۔ کل جب وہ آفس جائے گی زمین کی فائل بھی نکال لوں گا، پھر جو کرنا ہے کر لینا، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ اس بار میں برداشت نہ کر سکی، قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ چونک گیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے گر گیا۔ یہ سب کیا ہے نمیر؟ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا، لیکن اگلے لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ امی، میں سب سمجھا سکتا ہوں، اب کیا باقی رہ گیا سمجھانے کے لیے؟ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا اور تم نے میرے ہی گھر کو لوٹنے کا پلان بنایا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں مجبور تھا۔ کس نے مجبور کیا تمہیں؟ وہ کون ہے جس سے تم راتوں کو ملتے ہو؟ اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟
اس نے چپ رہ کر دیوار کی طرف دیکھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو میں پولیس کو فون کروں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایک دن اور دے دیں، میں سب سچ بتا دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا نمیر، میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا، مگر شاید تم نے مجھے صرف ایک ہدف سمجھا۔ میں واپس اندر آ گئی، دروازہ بند کیا اور پوری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے نکلی۔ اب وقت تھا کہ وہ پردہ جو جھوٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ ہٹایا جائے۔ صبح کی روشنی میں وہ اندھیرا جو دل میں پھیل چکا تھا اور گہرا لگ رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور وکیل کو گھر بلایا، انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی۔ نمیر کی گفتگو، اس کے رابطے، رات کے وقت کی سرگرمیاں اور میری شبہات، سب کچھ۔ وکیل نے کہا، اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں فوری طور پر اس ادارے کی چھان بین کرنی چاہیے جہاں سے بچہ آیا تھا۔ پولیس نے ساری معلومات نوٹ کی اور اگلے دن کے لیے انسپکٹر ملک کو ادارے کے خلاف ابتدائی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ مجھے کہا گیا، بی بی جی آپ خاموش رہیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے، تاکہ اگر مزید کوئی ملوث ہو تو وہ بے نقاب ہو سکے۔ میں گھر لوٹی تو نمیر حسب معمول اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، سب نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے لیے اب سب بدل چکا تھا۔ شام کو وکیل نے مجھے ایک رپورٹ دی۔ رخسانہ بی بی اس فلاحی ادارے کا رجسٹریشن ریکارڈ مشکوک ہے۔ ان کی کاغذات میں کئی جعلی انٹریز ہیں اور جو لوگ اس وقت ادارہ چلا رہے ہیں ان کا اصل نام، شناخت اور ماضی سب چھپایا گیا ہے۔ پولیس نے خفیہ ٹیم کے ذریعے ادارے کی طرف نگرانی شروع کر دی۔ فون کالز، ملاقاتیں اور مالی ریکارڈز، سب کچھ زیر تفتیش آ گیا۔ ایک ہفتے بعد انسپکٹر ملک نے مجھے بلایا۔ ہمیں پختہ شواہد مل چکے ہیں، ادارہ ایک کور ہے۔ اصل میں یہ گروہ یتیم بچوں کو مختلف شہروں سے اکٹھا کرتا ہے، ان کی شناخت بدلتا ہے اور انہیں خاص تربیت دے کر امیر گھرانوں میں اڈاپٹ کرواتا ہے۔ کچھ بچوں کو چوری کے لیے، کچھ کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نمیر بھی؟ جی، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھا۔ پولیس نے منصوبہ بنایا، میں نے تعاون کیا۔ جس دن پولیس نے ادارے پر چھاپا مارا میں وہیں موجود تھی، وہی جگہ جہاں میں نے ایک معصوم بچے کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہی جگہ دھوکہ، جرم اور فریب کا مرکز نکلی۔ جب ادارے کے گیٹ کھلے تو وہاں کچھ اور بچے بھی تھے، سب چپ، ڈرے ہوئے۔ ان کے چہروں پر سوال تھے اور دل میں شاید کوئی امید۔ دفتر سے کاغذات برآمد ہوئے جن میں کئی امیر گھرانوں کی فائلیں تھیں۔ کون سے گھروں میں کون سا بچہ بھیجا گیا، کس نے کیا چیز چرائی، کون کب غائب کیا گیا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، یہ لوگ بچوں کو خاموش ہتھیار بنا دیتے ہیں، انہیں پیار، تحفظ کا جھانسا دے کر اندر داخل کرتے ہیں، پھر تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح گھر کے افراد کا اعتماد جیتنا ہے اور کس طرح موقع پا کر لوٹ مار کرنی ہے۔ ادارے کا بانی، جو خود کو مولوی صاحب کہتا تھا، اصل میں ایک مفروض شخص نکلا جس پر پہلے سے کئی فراڈ کے کیسز تھے۔ وہ بچوں کے ذریعے ان گھروں میں گھس جاتا جہاں اکلوتے وارث نہ ہوں یا طلاق یافتہ عورتیں ہوں، تاکہ جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب اسے ہتھکڑی لگائی گئی تو اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ بی بی جی، ہم تو یتیموں کی خدمت کر رہے تھے، آپ کو کیا تکلیف تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خدمت کا نام لے کر تم نے نہ بچوں کو بخشا نہ ماں کو۔ اس رات جب میں واپس آئی نمیر کمرے میں تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، اس کے خلاف براہ راست جرم کا کوئی ثبوت نہیں، اور اگر یہ تیار ہو تو باقی بچوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے نمیر کو بلایا، وہ چپ چاپ میرے سامنے آ بیٹھا۔ تم جانتے ہو میں سب جان چکی ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا۔ کیا تمہیں کبھی واقعی لگا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانتی؟ پہلے لگا تھا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ اب واقعی مجھ سے پیار کرنے لگی ہے۔ پھر بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جب ہم ان لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے وہ ہمیں بھوکا رکھتے، مارتے، ڈراتے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ بتا دوں، لیکن خوف نے زبان بند کر دی۔ اب تمہیں موقع ملا ہے سب کچھ بدلنے کا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کیا آپ اب بھی مجھے یہاں رکھیں گی؟ میں خاموش رہی۔ پھر کہا، فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے رہو گے تو شاید تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اگلے دن نمیر پولیس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے سب کچھ بتایا، کس طرح تربیت دی گئی، کس طرح اسے منتخب کیا گیا اور کیسے ہر بچے کو مختلف گھروں میں بھیج کر استعمال کیا جاتا تھا۔
یہ طرفات صرف میرے لیے نہیں، کئی اور ماؤں کے لیے انصاف بنے۔ بہت سے بچے بازیاب ہوئے اور وہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور میں ابھی اسی گھر میں تھی، لیکن اب تنہا نہیں تھی۔ اب میرے پاس سچائی تھی اور وہ طاقت جس سے دھوکہ ہارا تھا۔ پولیس نے نمیر کو حفاظتی حراست میں لیا تھا۔ انسپکٹر ملک نے مجھے فون پر اطلاع دی، ڈی بی جی، لڑکا ذہنی دباؤ میں ہے، باقی سب کچھ بتا چکا ہے، لیکن اب ہم اسے قانونی کارروائی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی ضمانت کروا سکتے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔ ذہن میں بار بار ایک ہی بات گونجتی رہی، کیا واقعی وہ مجرم ہے یا بس ایک مہرہ؟ کچھ دنوں میں اتنا کچھ سامنے آ چکا تھا کہ حقیقت اور دھوکہ آپس میں الجھ گئے تھے۔ دوپہر کو میں نے وکیل سے بات کی، دستاویزات تیار کروائے اور شام کو پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جب میں نے ضمانت کا کاغذ پیش کیا تو انسپکٹر نے سر ہلا کر کہا، بی بی جی، فیصلہ آپ کا ہے، لیکن یہ بچہ اب بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں خاموش رہی، بس کاغذ پر دستخط کیے۔ نمیر حوالات سے باہر آیا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سرخ، قدم ڈگمگاتے۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے یقین نہ کر رہا ہو کہ میں اسے لینے آئی ہوں۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ گاڑی میں واپسی کے دوران وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے بھی راستے بھر کوئی سوال نہیں کیا، بس دل میں ایک سوال بار بار گردش کرتا رہا، کیا ایک بار پھر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ گھر پہنچے تو اس نے سیدھا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نیچے لاؤنج میں بیٹھی کافی دیر تک سوچتی رہی۔ رات کے قریب دروازہ کھلا، وہ نیچے آیا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے۔ امی، یہ لفظ اس بار پہلے سے مختلف لگا۔ میں نے سب کچھ آپ سے چھپا کر غلط کیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے جب اس ادارے میں لایا گیا تو کہا گیا کہ یہ میرا نیا گھر ہوگا، لیکن وہاں ہمیں دن میں صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، اور وہ بھی جب ہم ان کی بات مانتے۔ جو بچے نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح گھروں میں گھس کر چیزیں نکالنی ہیں، کب بات کرنی ہے، کب خاموش رہنا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ تم ایک امیر عورت ہو، تنہا ہو، تمہیں دھوکہ دینا آسان ہے۔ شروع میں نے منع کیا، لیکن پھر مجھے بھوکا رکھا گیا، مارا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، وہ آنکھیں جنہیں میں نے سچ بولتے کم ہی دیکھا تھا، اس وقت بھر چکی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ سب کچھ اداکاری ہے، لیکن جب آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، جب میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تو میرا دل لرز گیا، لیکن میں پھر بھی سچ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر آج کیوں بتایا سب کچھ؟ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، کیونکہ جب میں نے آپ کو اس رات دروازے پر دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر میں نے اب بھی سچ نہ بولا تو شاید میں وہ آخری رشتہ بھی کھو دوں جس نے مجھے کبھی سچ میں قبول کیا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، نمیر، تم نے مجھے تکلیف دی، میرا بھروسہ توڑا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے وہ ماں بنایا جو میں کبھی نہیں بن سکی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ زمین پر گرا۔ میں تمہیں سزا دے سکتی ہوں، قانون بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو اور دل سے بدلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں۔ اس نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، امی، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ بدل دوں گا، بس مجھے آپ کا سایہ چاہیے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا، ایک ماں کا فیصلہ دل سے ہوتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں، سنبھالنا ہے۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن میں نمیر نے باقاعدہ بیان دیا، ان کے پورے گروہ کی تفصیلات، طریقہ واردات اور ادارے کے پوشیدہ پہلوؤں کو سامنے لایا۔ پولیس نے اس کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ وہ باقی متاثرہ بچوں کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ واپسی پر میں نے اس کے لیے ایک صاف نئی کاپی خریدی۔ یہ لو، اپنی نئی زندگی کا پہلا صفحہ لکھو۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلا لفظ کیا لکھوں؟ میں نے کہا، سچ۔ نمیر کا بیان، اس کی سچائی اور ندامت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ قانون نے اسے سزا نہیں دی، بلکہ اسے ایک موقع دیا، اور میں نے اسے صرف موقع نہیں دیا، ایک نئی زندگی دی۔ پہلا قدم یہ تھا کہ وہ دوبارہ اسکول جائے، لیکن اب کسی معمولی ادارے میں نہیں۔ میں نے شہر کے ایک معروف تعلیمی ادارے میں اس کا داخلہ کروایا۔ انٹرویو کے دن وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ امی، اگر وہ میرے ماضی کے بارے میں پوچھیں تو کیا ہوگا؟ تم اپنا حال دکھاؤ، لوگ ماضی بھول جائیں گے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے اس کے لیے نئے کپڑے، بیگ اور لیپ ٹاپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
اسکول کے پہلے دن وہ گاڑی سے اترتے وقت رکا۔ کیا مجھے چھوڑنے آئیں گی روز؟ پہلے دن چھوڑنے آئی ہوں، اب تم خود اپنے قدموں پر چلنا سیکھو۔ جب وہ اندر گیا تو میں نے اس کے پیچھے دیکھا۔ وہ قدم جو پہلے لرزتے تھے اب سیدھے چل رہے تھے۔ اسی دوران میں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا جس ادارے میں اتنے بچے جھوٹ کی تربیت پا رہے تھے، کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں وہ سچ سیکھیں، جہاں وہ یتیم نہ کہلائیں بلکہ کسی کا بچہ بنے۔ وکیل سے بات کی، جگہ تلاش کی اور ایک چھوٹے سے مکان میں سہارا ہاؤس کے نام سے ایک مرکز کی بنیاد رکھی۔ مقصد صرف ایک تھا، جو بچے برباد ہو رہے تھے انہیں دوبارہ بسانا۔ پہلے 2 بچے وہی تھے جو اس جعلی یتیم خانے سے بازیاب ہوئے تھے۔ ان کے نام، ان کی شناخت سب نئے سرے سے ترتیب دی گئی۔ میں خود ہر فائل، ہر داخلہ فارم، ہر میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیتی۔ نمیر نے جب یہ سب دیکھا تو ایک دن آ کر بولا، امی اگر اجازت دیں تو میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں سہارا ہاؤس کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، ہفتے میں 2 دن۔ میں انہیں وہ پڑھانا چاہتا ہوں جو مجھے آپ نے سکھایا۔ میں نے اس کی پیشانی چومی۔ جو تم آج لٹا رہے ہو وہ صرف علم نہیں، ایک نئی امید ہے۔ اب ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کو نمیر سہارا ہاؤس جاتا، بچوں کو کہانیاں سناتا، سبق پڑھاتا اور انہیں یقین دلاتا کہ وہ اکیلے نہیں۔ اس نے وہاں ایک کمرہ مخصوص کروایا۔ یہ لائبریری ہوگی۔ پرانی کتابیں، رسالے، نوٹ بک سب اکٹھا کیا۔ میں نے اپنے ابا کی پرانی لائبریری سے کچھ کتابیں نکال کر وہاں رکھوائیں۔ سہارا ہاؤس اب ایک یتیم خانہ نہیں بلکہ ایک گھر بن چکا تھا۔ بچے اسے دارالامان نہیں، اپنا گھر کہتے تھے۔ ایک دن جب میں وہاں گئی تو ایک چھوٹی بچی نے آ کر کہا، آنٹی کیا ہم بھی آپ کو امی کہہ سکتے ہیں؟ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ خوشی سے بھاگ گئی۔ نمیر 12ویں جماعت میں تھا۔ اس کی پڑھائی میں بہتری آ رہی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک شام میں لان میں بیٹھی تھی جب وہ آ کر بولا، امی اگر میں کل آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ مانگ کے دیکھو، میں نے کہا۔ میری یونیورسٹی فیس کچھ زیادہ ہے لیکن میں خود کوشش کر رہا ہوں اسکالرشپ کے لیے۔ میں مسکرا دی۔ یونیورسٹی تمہارا اگلا دروازہ ہے، کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، سیدھا قدم اندر رکھو۔ اسی ہفتے میں نے اس کی فیس جمع کروا دی اور اس کے نام پر ایک الگ تعلیمی فنڈ بھی بنایا۔ رفتہ رفتہ نمیر اب صرف میرا بیٹا نہیں رہا تھا، وہ سہارا ہاؤس کا بڑا بھائی بن چکا تھا۔ وہاں ہر بچہ اسے نمیر بھائی کہتا اور وہ سب کی سنتا، ہر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ ایک بچے کو پڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھا رہا تھا۔ وہی ہاتھ جو ایک وقت میں چوری کے لیے استعمال ہوئے تھے، آج قلم تھامنا سکھا رہے تھے۔ رات کو جب ہم کھانے پر بیٹھے تو اس نے کہا، امی کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو راستہ میں چل رہا ہوں وہ میرا نہیں، آپ کا چنا ہوا ہے۔ نہیں نمیر، میں نے صرف تمہیں راستہ دکھایا تھا، چلنا تم نے خود سیکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس رات جب میں چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی تو دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ شاید ابا کی دعا تھی یا میری ماں بننے کی وہ خواہش جو کسی اور شکل میں پوری ہو گئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو ایک مانوس سی ہنسی میرے کانوں میں گونجی، چھوٹے قدموں کی آواز اور پھر وہ ننھی سی آواز، نانی آپ کہاں ہو؟ میں مسکرا دی۔ نمیر کی بیٹی آیان کی بہن صبح صبح میرے کمرے میں بھاگتی ہوئی آتی ہے، دوپٹے کے پلو سے لپٹ کر بولتی ہے، امی کہتی ہے نانی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ میں اس کا ماتھا چوم کر کہتی ہوں، بالکل نانی کے ساتھ ناشتہ ہوگا، پر ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ پہلے ہنسی کے 2 کہکے اور پھر ایک گانا۔ وہ ہنس دیتی ہے اور ہم دونوں نیچے ناشتہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ گھر صرف میرا نہیں رہا، اب یہاں صبح بچوں کی ہنسی سے شروع ہوتی ہیں، دوپہریں ہوم ورک اور کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، شامیں سہارا ہاؤس کی رپورٹ سے اور راتیں نانی کے گلے میں لپٹے بچوں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ سہارا ہاؤس اب شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ وہاں صرف 20 نہیں 60 سے زائد بچے رہتے ہیں، ہر ایک کی الگ کہانی، الگ ضرورت اور ہر ایک کو سمجھنے کے لیے الگ وقت چاہیے۔ ان سب کا انتظام اب نمیر خود سنبھالتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہے، اسسٹنٹ ایڈمن، 2 نفسیاتی مشیر، 3 ٹیچرز اور ایک مستقل ڈاکٹر۔ ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتا ہے، رپورٹس دیکھتا ہے اور اگر کوئی بچہ تھوڑا بھی پریشان ہو تو فوراً خود ملنے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، اب تمہیں میری ضرورت نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا، امی
अगर आप ना होती तो ये सब ना होता। मैंने सिर्फ उस बीज को पानी दिया है जो आपने बोया था। नुमैर की शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसकी बीवी सारा पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। वो सहारा हाउस के बच्चों से ऐसे घुल मिल गई है जैसे वो बरसों से उनकी माँ हो। दोनों बच्चे आयान और आमना मेरे कमरे का हिस्सा बन चुके हैं। सहारा हाउस में एक नया सेक्शन बनाया गया है, माँ रुखसाना लाइब्रेरी। ये नाम नुमैर ने खुद तजवीज़ किया। अम्मी, जब मैं पहली बार आपके घर आया था तो आपने मुझे कहानी सुनाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ आकर वही कहानी महसूस करे। मैं अक्सर लाइब्रेरी जाती हूँ, किताबें तरतीब देती हूँ और देखती हूँ कि बच्चे किन उन्वालात में दिलचस्पी लेते हैं। कभी कभार कहानियाँ खुद पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चे सुनते हैं और फिर कहते हैं, यही कहानी दोबारा सुनाए नानी। एक दिन सहारा हाउस के ऑडिटोरियम में एक तकरीब हुई जहाँ नुमैर ने खिताब किया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं वो बच्चा हूँ जिसे लोगों ने सिर्फ हथियार बनाना चाहा, पर एक औरत ने मुझे इंसान बना दिया। उसका नाम रुखसाना है। मैं सिर्फ उनका बेटा नहीं, उनका कर्जदार हूँ। मैं पीछे बैठी थी, आंखों में नमी थी, लेकिन सर फखर से बुलंद था। तकरीब के बाद एक नौजवान मेरे पास आया। बीबी जी, मैं भी उन बच्चों में से हूँ जिन्हें नुमैर भाई ने पढ़ाया। आज मैं एक टीचर बन गया हूँ। आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने कहा, माँ होना सिर्फ जनने का नाम नहीं, पालने का फन है, और अब तुम सब मेरे बच्चे हो। सहारा हाउस में एक उसूल है, हर बच्चा जो 18 साल का होता है उसे एक हुनर सिखाकर खुद मुख्तार किया जाता है। कुछ बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, कुछ ने कारपेंट्री सीखी, कुछ लड़कियां सिलाई का काम करती हैं। नुमैर हर हफ्ते बच्चों से मिलकर उनकी फलाही पेशरफ देखता है। उसने एक तालीमी फंड कायम किया है ताकि बच्चों की तालीम जारी रहे। एक दिन सारा ने आकर कहा, अम्मी, नुमैर तो सबका ख्याल रखता है, मगर आपका खुद का ख्याल कौन रखता है? मैं हंसती, मेरा ख्याल ये सब बच्चे रखते हैं, और तुम भी। घर में वे खास वक्त पर सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। आयान कहता है, सबसे पहले नानी का नवाला, और आमना कहती है, आज नानी के साथ कहानी सुनी जाएगी। ये वो घर है जिसके हर कमरे में पहले खामोशी होती थी, अब हर दीवार गवाह है कि तन्हाई को कैसे शिकस्त दी गई। नुमैर अक्सर शाम को लॉन में मेरे पास बैठता है। एक दिन कहने लगा, अम्मी, अगर आपने उस दिन मुझे माफ ना किया होता तो शायद आज मैं भी उन्हीं गलियों में भटक रहा होता जहां से मुझे उठाया गया था। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। मैंने माफी नहीं दी थी, मैंने एक रिश्ता कबूल किया था। आज मेरे पास कोई हयातियाती औलाद नहीं, मगर दिल खाली नहीं है। मैं एक माँ हूँ, शायद बहुत सी माँओं से बढ़कर, क्योंकि मेरी गोद में सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक पूरी नस्ल है जो अब अपनी पहचान खुद बना रही है। और ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। ये है माँ का घर। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची माँ बनने के लिए रिश्ता खून का नहीं, दिल का होना चाहिए। मोहब्बत, माफ़ी और हिम्मत से हर टूटा रिश्ता दोबारा जोड़ा जा सकता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।